السلام علیکم نعمان بھائی، آج میں آپ کے ساتھ پھر ایک اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ یہ اسٹوری بھی حقیقت پر مبنی ہے اور یہ میری فرینڈ نے مجھے سنائی کہ یہ اس کے اپنے گھر میں سب کچھ بیتا، اس کی بہن اور بہنوئی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ تو میری جو فرینڈ ہے وہ اسلام آباد میں رہتی ہے اور اس کی بہن اور بہنوئی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی بہن کا نام ثنا اور بہنوئی کا نام شہروز۔ تو شہروز بھائی جو تھے وہ ہوٹل میں کام کرتے تھے اور ان کی ڈیوٹی اکثر کبھی دن کی لگتی اور کبھی رات کی لگتی۔ دن میں بھی اکثر ان کے آنے کے اوقات ہوتے تھے 5 بجے، جبکہ شدید گرمیوں میں تو بہت زیادہ سناٹا ہوا کرتا تھا دوپہر کو بھی، اور اکثر سردیوں میں ان کی رات کی ڈیوٹی لگتی تھی اور رات کے 2-2:30 بجے جب وہ فارغ ہوتے، کیونکہ انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ ہوٹل میں انتظام تو تھا کہ جن کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اسٹے کر سکتے ہیں اور صبح جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے ہوتے تھے تو اپنی ہی جگہ پر اور اپنے ہی گھر میں آرام آتا، تو وہ اکثر گھر آ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ٹھہر بھی جاتے تھے لیکن اکثر گھر آ جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھر کوئی اور نہیں تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اور والدہ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جب بھی اپنے کام سے فارغ ہوں تو گھر پر ہی ہوں، تو گھر پر آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شدید سردیاں، اندھیری راتیں اور بہت زیادہ اندھیرا اور سردیوں کی راتیں تھی، شدید قسم کی سردی پڑ رہی تھی۔ ان کی ڈیوٹی 2 بجے ختم ہوئی تو وہ اپنی ڈیوٹی سے آ رہے تھے۔ اچھا، جو ہوٹل کی جو بس تھی وہ اسٹاپ پر چھوڑتی تھی اور اسٹاپ سے اندر 20 منٹ کا راستہ تھا گھر تک پہنچنے کے لیے۔ حالانکہ وہ مین روڈ ہی تھی، چوک پہ جب اترتے تھے تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ بھئی گلیاں ہوں چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کھلی کھلی روشن اور مین روڈ کی طرح ہی تمام سڑکیں ہیں۔ تو وہ آ رہے تھے تو ان کی رات کے 2 بجے ہاسپٹل کے پاس سے گزرے ہیں تو موڑ پہ ان کے ساتھ ایک بچہ آ گیا ان کے پاس۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ چھوٹے قد کا بڑا آدمی تھا، مطلب اس کے داڑھی تھی اور وہ کافی بڑی ایج کا تھا لیکن اس کا قد چھوٹا تھا۔ تو ان سے سلام دعا کی اس نے باقاعدہ، مطلب انہوں نے اس کو دیکھ کے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا، مسکراتا رہا۔ اور جب انہوں نے وہ جو بچہ تھا یا اس کو آدمی کہہ لیں جو بھی تھا، اس نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ اتنی رات کو کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں تو اس طرح میری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے اور میں آ رہا ہوں۔ تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کو حیرانی تو تھی کہ یہ ایک دم سے کہاں سے نمودار ہو گیا، تو سوچنے لگے شاید موڑ آیا تھا تو ہوگا ادھر کھڑا ہوا، میں نے نہیں دیکھا یا میری نظر نہیں پڑی، تو شاید یہ میرے ساتھ ہو لیا۔ تو اس نے آگے سے کوئی بات اور نہیں کی، ان کے ساتھ چپ چاپ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سے آگے نکل گیا تو یہ بھی اس کو دیکھتے رہے۔ بہرحال رات کا سناٹا تھا، اندھیرا بہت زیادہ تھا، کہیں کہیں سے کوئی دور سے کہیں ہلکا سا روشنی کا پڑ رہا تھا۔ تو یہ جب اس سے آگے نکل گئے تھوڑی دیر بعد تو وہ اس نے کہے لگانے شروع کر دیے، بہت اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا نا۔ اور اس کی وہ تھا تو بڑا لیکن اس کی ہنسی جو تھی وہ بچوں والی تھی۔ تو میں نے حیران ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو چھوٹے قد کا آدمی تھا وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ آسمان تک اتنا لمبا اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور آسمان تک لمبا ہو گیا۔
تو یہ شدید ڈر گئے اور تیز تیز چلنے لگے، پسینے چھوٹ گئے اور منہ میں کلمے کا ورد شروع کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور گھر پہنچے تو والدہ نے جب دروازہ کھولا تو ان کی تو بری حالت تھی۔ دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہوئی ہے، کیا ہو گیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ تو گمسم سے تھے، جیسے سن نہیں ہو جاتا انسان، کوئی جواب نہیں دیتا، ایسے بس گمسم سے نا۔ تو انہوں نے خیر ان کو اندر کیا، دروازہ کھول کے کنڈی لگائی اور کہا کہ منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ تو کھانا کہنے لگے کہ میں نے کھانا وغیرہ نہیں کھانا، بس لیٹ گئے۔ اور پھر اتنا شدید انہیں بخار رہا، کوئی 15-20 دن ان کی طبیعت ایسی رہی کہ شروع میں تو شدید بخار تھا، پھر بخار کچھ کم ہوا اور بیچ میں 1-2 دن گزرتے پھر ان کو شدید بخار ہو جاتا۔ اسی طرح 15-20 دن گزرے تو پھر جب وہ بحال ہو گئی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی، تو ان کی والدہ نے پوچھا بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا اس طرح رات کو، اس دن جب میں آیا ہوں تو میرے ساتھ ایک راستے میں رات کے 2 بجے، دسمبر کی شدید راتیں اور اندھیری راتیں، تو اس میں اتنا بچہ کہاں سے آ گیا، پر مطلب جب انہوں نے دیکھا، لیکن جب قریب سے دیکھا تو وہ بچہ نہیں تھا، وہ بلکہ چھوٹے قد کا آدمی تھا، بڑا ہی تھا۔ پھر انہوں نے سارا قصہ اپنی والدہ کو سنایا کہ اس طرح ہوا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا وہ آپ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آیا کرو اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے جایا کرو، تو وہ تمہیں اسی لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تم نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی؟ کہنے لگے اماں میں تو جب بھی نکلتا ہوں تو ظاہر رات کا ٹائم ہوتا ہے، ڈر تو لگتا ہے، آیت الکرسی پڑھی۔ جب وہ کہتے ہیں جب وہ بچہ مجھے ملا تھا تو اسی وقت میرے نا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور عجیب مجھے اس سے ڈر سا لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بڑا آدمی تھا۔ تو جب اس نے میرے سے بات بھی کی، جب میں نے اسے سلام کیا تو وہ مسکرایا، تو میرا ڈر کچھ کم ہوا، لیکن میرے اسی طرح رونگٹے کھڑے تھے اور مطلب کچھ جو ہوتے ہیں نا نیگیٹو وائبس آتی ہیں، نیگیٹو وائبس آ رہی تھی انہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے اتنا لمبا اس کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اتنا، تو پھر شدید ڈر گئے تھے۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ حافظ۔